लोगوں کا ایسا ماننا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی حق نہیں تھا اور وہ دربار خلافت میں بیجا کچھ طلب کرنے کے لیے گئیں تھیں، نعوذ باللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے بنانے کا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس خطبے میں کیا کیا بیان فرمایا ہے اس سلسلے میں مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ رئیس شیعہ علماء بورڈ سے مسلسل ہم محو گفتگو ہیں اور ہمارے سوالات کے وہی جوابات بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ فدق میں تھوڑا سا اپنی باتوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے اور تسلسل دینے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے کہ یہ خطبہ فدق شہزادے سلام اللہ علیہ نے جو یہ خطبہ دیا ہے، اس میں جو ہمارا پہلا باب تھا، اس باب میں توحید اور خلقت بشری کے عنوان سے کچھ باتیں شہزادے سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت کی رسالت کے اعتبار سے جو عقیدے کے مسائل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم کی جو عظمت اور رفعت اور بلندی کا تذکرہ ہے، اس کو شہزادی سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرے مرحلے پر قرآن مجید کا تذکرہ ہے کہ جو ہر مسلمان جس پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کے لیے بھی جو اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور کر لے، وہ دین اسلام سے دور ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے تیسرا باب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارا سوال آگے خدمت میں یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے تیسرے باب میں قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے اور کچھ فلسفہ احکام کو پیش کیا ہے، اگر اس کی وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ مؤمنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، مسلسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ سچائی اور انصاف تو یہ ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس پر کم سے کم 100-200 ایپیسوڈ پیش کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اطالۂ کلام سے بچتے ہوئے مختصراً گفتگو کرنا ہے، اس لیے آج جو گفتگو کی جائے گی وہ اس ایک باب میں 2 موضوع کا ذکر کیا ہے بی بی نے۔ ایک تو قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور جو دوسری بات ہے وہ احکام اور اس کے فلسفے کو، یعنی اگر یہ چیز حرام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کی دلیل بھی پیش کی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ آج کا خطبہ ذرا طولانی ہے، جو آج کا موضوع یوں کہہ لیجیے، خطبہ تو ماشاءاللہ چلے گا ہی، اس لیے آئیے میں شروع کے چند جملے عربی میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد صرف ترجمے پر اکتفا کی جائے گی۔ ثم التفت علیہ السلام الی اہل المجلس وقالت انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہیہ وحملۃ دینہ ووحیہ وامناء اللہ علی انفسکم وبلغاؤہ الی الامم وزعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم۔
یہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں یہ مخاطبین جن کے سامنے جن کے لیے آپ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ اصحاب پیغمبر ہیں، اور مسلمانوں کے اعتبار سے ان سے بڑی آڈینس ممکن نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ان سے بڑا اور ان سے بہتر مجمع نہ عام انبیاء کے زمانے میں مل سکتا ہے، نہ پیغمبر اسلام کے بعد سے ہوئے قیامت تک۔ تو مسلمانوں کے اعتبار سے جو سب سے بہتر مجمع ہے، آڈینس ہے، سامعین ہیں، آج بی ان کو مخاطب کر رہی ہیں۔ سنیے کیا کہتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اے خدا کے بندو، اللہ تم امرو نہیں یہ پروردگار کے مسئول اور اس کے دین کے وحی کے حامل ہو، یعنی ایک ذمہ داری دے رہی ہیں کہ صرف صحابی بننا کافی نہیں ہے، بلکہ صحابی کے ساتھ ساتھ ایک مسئولیت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ آج ان کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو صرف صحابی ہونے کے حساب سے افتخار کرتے ہیں، نہیں، اگر تم صحابی ہو تو تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو انسان جتنا بلند منصب رکھتا ہے، جتنا بلند درجہ رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اللہ سب سے بلند ہے، اللہ اکبر، وہ رب العالمین ہے، اسے عالمین کی پرورش کرنا ہے۔ پیغمبر اس کے جانشین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور جو ان کے فالوورز ہیں، جو اصحاب ہیں، انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ جناب فاطمہ زہرا نے ایک لکیر کھینچی ہے، ایک خط کھینچا ہے کہ ریل صحابی کون ہو سکتا ہے۔ اب امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو شرائط اصحاب کے جناب فاطمہ زہرا نے بیان کیے ہیں، کیا ان شرائط کے تحت یہ لوگ آتے ہیں؟ ان شرطوں کو ان میں جو ہے، ان اصحاب میں ہم دیکھتے ہیں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جا رہی ہیں تو ایسے اصحاب کو ہمارا سلام ہو۔ تو کیا کہا کہ اے خدا کے بندو، تم امرو نہیں یہ پروردگار کے مسئول اور اس کے دین اور وحی کے حامل ہو، اپنے آپ پر خدا کے نمائندے ہو، مسئول علی انفسکم، یعنی کیا مقصد؟ یعنی تم ذمہ دار ہو اپنے نفس کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، انبیاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب کو جو ہے راہ راست پہ لے کر آئیں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود تو راہ راست پر ہو، تم دین کے جو قوانین ہیں اس پہ عمل تو کرو۔ بڑی اچھی بات ہے یہ۔ اور دوسری، امتوں کی طرف سے اس کے مبلغ ہو۔ یاد رکھو، تم صحابی ہو تو پہلے تو خود اپنے نفس کے تم کو ٹھیک کرو، اس کے بعد جب تمہارا نفس ٹھیک رہے گا تو تم اس کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ خدا کے حق کا محافظ تمہارے درمیان، اور خدا کا جو عہد تم تک پہنچایا ہے تم اس کی حفاظت کرنے والے ہو۔ اتنی آسانی سے یہ پوسٹ اور یہ عہدہ لے کر تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہو۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے اور اس مفہوم میں جو پیغام ہے، جو پیغام چھپا ہوا ہے، کاش آپ تک یہ پیغام پہنچے۔ وہ چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت میں یادگار چھوڑی ہے، وہ
قرآن ہے، جو قرآن اپنے مفہوم کو گویا بیان کر رہی ہے، بول آواز دے رہی ہے، پکار رہی ہے تمہیں، تم کو جھنجھوڑ رہی ہے یہ کتاب خدا کہ اس کا میسج کیا ہے۔ اور وہ قرآن صادق ہے، سچ بولنے والی یہ کتاب ہے، وہ قرآن صادق ہے، وہ روشن نور ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض، تو جو چیز نور کی طرف سے آئے گی وہ بھی تو نور ہوگی۔ قرآن روشن نور ہے، اور جس سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو وہ سینہ بھی جس پر قرآن اترا ہے، یہ کتاب نازل ہوئی ہے، وہ بھی نور ہے، اور نور اور چمکدار روشنی ہے، یعنی فقط نور محض نہیں ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، ایک جگہ پر اس کی روشنی محدود نہیں ہے۔ آپ نے بات کو اس بات کو آپ نے لیا، یعنی ایک نور وہ ہے جو محدود ہے، لیکن ایک نور وہ ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ قرآن اس نور کو کہتے ہیں کہ جس کی روشنی جو ہے دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایسی کتاب جس کی دلیلیں روشن ہیں، یعنی جو برہان ہے، جو دلیل ہے قرآن نے دی ہے وہ بالکل کلیئر ہے، جس کا باطن واضح ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا باطن جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی دلیلیں بھی روشن ہیں اور قرآن کا باطن بھی واضح ہے، جس کا ظاہر پر نور اور جس کی پیروی کرنے والے، جس کے فالوورز جو ہیں وہ لائق صد افتخار ہیں۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں، قرآن کے پاس تو آؤ، قرآن کو مانو، افتخار کر سکتے ہو، تمہیں ناز کرنے کا حق ہے، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم صحابی ہیں، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم بہت محترم ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ قرآن تمہارے سینے میں کس حد تک موجود ہے، تمہارے پاس کیا قرآن اور اس کے احکام پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں۔ ایسی کتاب جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، ایسی کتاب جو اپنے عمل کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کے پاس آؤ گے تو یہدی الی الجنہ، تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی، اور سننے والوں کو ساحل نجات تک رہنمائی کرتی ہے۔ دو چیزیں ہیں عزیزو، ایک قرآن ہے جو ساحل نجات تک ہمیں لے کے جاتا ہے، اور ایک اہل بیت ہیں، اس لیے ان دونوں کشتی پہ سوار ہونا ہے۔ یہ انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت، دونوں کا کام یہ ہے کہ ساحل نجات تک پہنچانا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی روشن دلیلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ وہ دلائل آپ چاہیں گے تو قرآن تک جائیں گے تو آپ کو وہ دلیلیں ملیں گی، اس کے واجبات کی تفسیر معلوم کی جا سکتی ہے قرآن میں، اس کے محرمات کی جو شرح حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی واضح دلیلیں روشن اور اس کے براہین کافی ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی آپ جب قریب جائیں گے تو آپ کو یہ تمام باتیں معلوم ہوں گی۔ اخلاقی احکام اور وہ چیز جو جائز ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ آپ قرآن کے پاس جائیں گے تو آپ کو احکام فقہ کی باتیں ملیں گی، آپ قرآن کے پاس جائیں گے تو اخلاقیات قرآن میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نبی کا ایک واقعہ قرآن میں موجود ہے، ایک داستان ہے، یہ داستان فقط برائے داستان نہیں ہے، بلکہ ہمارے نفوس کو پاک کرنے کے لیے ہے، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ لہذا جناب سیدہ فرماتی ہیں، آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ان میں وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو قرآن کافی ہے تو تم قرآن سے دور کیوں ہو گئے ہو؟
اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن کی یہ آیت تمہیں یاد ہوتی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم نے کہہ تو دیا قرآن کافی ہے، کاش قرآن پہ عمل کر لیا ہوتا. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر مسلمان یہ کہہ کر کہ قرآن کافی ہے قرآن پر عمل کرنے لگے تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اہل بیت کے پاس لے کر آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کو کافی مان لو، ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن دل سے تو کافی مانو. اپنے فائدے کے لیے تمہیں نہیں ماننا ہے. خداوند عالم نے ایمان کو تمہیں شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. مومن بنو گے تو شرک سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ شرک جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے. لہذا ایمان کی دولت تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم شرک کی خباثت سے، اس کی پلیدگی سے، اس کی کثافت سے، اس کی نجاست سے دور رہو. یہ اس لیے کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ نماز کے بارے میں، نماز کو کیوں واجب قرار دیا گیا. اسی جگہ پر آپ کو روک کر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسی خطبے میں جو نماز کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس میں ایک سینٹنس خاص طور پر ہے کہ وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اس کی وضاحت فرمائیے ذرا. اس میں شہزادی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ عقیل صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، یہ وہ فقرہ ہے کہ جس پر میں نے خود ایک مجلس پڑھی ہے اور میں نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے اس فقرے کو لے کے، اس جملے کو لے کر، اس نورانی جملے کو لے کر پوری مجلسیں پڑھی ہیں. سنیں، ترجمہ سنیے اور سر دھنیے آپ کہ جناب فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا. وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، فرماتی ہیں کہ تمہیں کبر اور غرور سے دور رہنے کے لیے اللہ نے جو ہے نماز واجب قرار دی ہے، نماز واجب کی ہے. کس لیے نماز واجب کی ہے؟ تاکہ تم غرور سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تمہیں متواضع بناتی ہے، نماز تمہیں خاکسار بناتی ہے، نماز تمہیں ڈاؤن ٹو ارتھ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ اس لیے ہے کہ تمہاری پیشانی جو ہے وہ حالت نماز میں زمین پر ہوتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو یہ نماز بتا دی، جناب سیدہ بتا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نماز پڑھو گے تو تم متواضع بنو گے. تواضعوا للہ تکونوا من وراء اللہ، ایک حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں الگ سے، کہ اللہ کے لیے متواضع بن جاؤ، اللہ کے لیے خاکسار ہو جاؤ، بن جاؤ، اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دو تو تکون من وراء اللہ. تم نے سجدہ کر کے زمین پر بہت بڑا کام کیا. یہ نہ سوچو کہ تمہاری پیشانی جو ہے زمین پر آ گئی تو تم بہت چھوٹے ہو گئے. تکون من وراء اللہ، جتنا اس کے سامنے متواضع بنو گے اتنا تمہیں وہ بڑا کر دے گا. تکون من وراء اللہ، تم کیا ہوگے؟ وہ تو جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں تمہیں کبر و غرور سے پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ نے نماز واجب کی ہے. اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، نفوس کے تزکیے اور رزق میں اضافے کے لیے زکوٰۃ قرار دی ہے. زکوٰۃ کو واجب کیوں کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کا نفس پاک ہو، دوسرا یہ کہ آپ کا مال پاک ہو. اور زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ صرف ایک مخصوص زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اس سے تمہارا نفس بھی پاک ہوتا ہے، تمہارا مال بھی پاک ہوتا ہے. اور مال پاک ہوگا تو نفس بھی جو ہے پاک رہے گا، اور نفس کو پاک رکھو گے تو نجس مال کی طرف نہیں جاؤ گے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. نفوس کے تزکیے اور رزق میں اضافے کے لیے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا. خلوص کے استحکام کے لیے روزہ واجب قرار دیا ہے. کیوں؟
اس میں اخلاص پایا جاتا ہے۔ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ریاکاری ممکن ہے لیکن بھوک رہنے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ خلوص کے لیے، اس خلوص کے استحکام کے لیے جناب فاطمہ فرماتی روزہ واجب کیا، دین اسلام کی تقویت کے لیے حج واجب کیا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ دین اسلام کی تقویت کے لیے، دین اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے، میرے بھائیوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے، میری بہنوں اس جملے پر پوری توجہ کیجئے گا کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے حج واجب کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر پوری دنیا کے مسلمان حج کے موقع پر جمع ہوں اور اپنے پرابلمز، اپنی پریشانیاں اور اپنے مسائل کو رکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے دین اسلام قوی ہوگا، اس سے مسلمان قوی ہوگا۔ لیکن ہم نے حج کو صرف عبادت محض قرار دیا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں یہ حج جو ہے، اگر تم نے اس حج کو اس کی روح کے ساتھ ادا کیا ہے تو دنیا کا کوئی مسلمان جو ہے پریشان حال نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم وہاں پر جائیں، صرف طواف نہ کریں، صرف صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کریں، صرف عرفات، مزدلفہ وغیرہ میں جو ہیں وقوف نہ کریں، بلکہ یہ جو قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانی صرف ایک جانور کی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے نفس کی قربانی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ دلوں کی ہم آہنگی کے لیے عدل واجب کیا ہے۔ عدل اور انصاف اگر قائم ہو جائے دنیا میں تو آپس میں دلوں میں جو دوری ہو گئی ہے وہ دوری ختم ہو جائے گی۔ شاید یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ سلام اللہ علی سیدت نساء العالمین، یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے میرے بھائیوں، اتنا پیارا جملہ ہے کہ اس کے اوپر پوری تقریر لوگ کر سکتے ہیں۔ ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی نظام اگر جو ہے صحیح نظام کی ضرورت ہے تو آپ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اہل بیت کی اطاعت کرو گے تو تمہارا نظام جو ہے مضبوط ہو جائے گا۔ نظام آپ کے وجود کے لیے پہلے مرحلے میں، یعنی ہمارا جو وجود ہے اس کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے جو نظام شخصی ہے، ایک نظام خانوادگی ہے، یعنی آپ کے خاندان میں، آپ کے فیملی میں ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک الگو، ایک مثال، ایک نمونے کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ ہمیں اپنے گھر میں کیسے رہنا چاہیے؟ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اور ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کا الگو، اس کا نمونہ، اس کی مثال کہاں سے ملے گی؟ شہزادی کہتی ہے اور گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ دیکھو کہ فاطمہ علی کے ساتھ کیسے رہتی ہیں اور علی فاطمہ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک امپورٹنٹ، ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہماری جان قربان ہو جائیں اس جملے کے اوپر۔ ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کا وسیلہ قرار دیا۔ اختلافات سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری امامت کو واجب گردانا ہے۔ ارے کس کے سامنے بول رہی ہیں آپ؟ ان لوگوں کے سامنے شہزادی کہ جنہوں نے ولایت اور امامت کو چھین لیا ہے۔ ظاہری طور پہ چھین نہیں سکتی، مجھے معلوم ہے، یہ تو الہی ہدیہ ہے، ودیت الہی ہے یہ، لیکن کہتی ہیں اختلافات سے محفوظ رہنے کے لیے ہماری امامت کو واجب کیا ہے۔ آج دنیا میں جو آپس میں اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ امامت جو منصب الہی تھا اس کو ان سے چھین لیا گیا ہے۔ اگر یہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور امامت کو جو صحیح امام ہے اس تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تمام باتوں پر روشنی ڈال سکوں۔ اسلام کی عزت کے لیے جہاد قرار دیا ہے، یعنی ظالموں سے انتقام لینا، ظالموں کو انہیں کیفر کردار تک پہنچانا، جہاد اس کے لیے ہے۔ مظلوموں کو یا نہتوں کو جو ہے
बम के जरिए से उड़ा देना ये जिहाद नहीं है, बल्कि जालिमों के मुकाबले में तलवार लेकर निकलना ये जिहाद है। एक बाजार में बम ब्लास्ट कर देना ये जिहाद नहीं है, बल्कि जो खून आशाम हैं, जो इंसानियत के लिए खतरा हैं, उनको तहे तेख कर देना ये जिहाद है। अजीजों, ज्यादा से ज्यादा अजर हासिल करने के लिए सब्र करार दिया है। अल्लाह अकबर। मैं जब इसको आपके सामने पढ़ रहा हूं तो यकीन जानी मेरी एक अजीब कैफियत हो रही है, इसे मैं बयान नहीं कर सकता अजीजों। क्यों? इसलिए कि सब्र जो है अगर इंसान करेगा तो उसके नाम अमाल में मजीद इजाफा होगा। क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अच्छे काम है, नेक काम हैं, लेकिन जब हमारे पास सब्र नहीं होता है तो उसे हम अंजाम नहीं देते हैं। लोगों की इस्लाह के लिए अम्र बिल मारूफ को लाजिम किया है। हम सबको अम्र बिल मारूफ करना चाहिए, लेकिन जो है कितने लोग अम्र बिल मारूफ करते हैं? हम अपने घर में अम्र बिल मारूफ नहीं करते कि बीवी नाराज हो जाएगी, बच्चा नाराज हो जाएगा, दोस्त नाराज हो जाएगा। एक शख्स है जो गलत रास्ते पे चल रहा है, हम उसकी इस्लाह इसलिए नहीं करते कि वो नाराज हो जाएगा। लेकिन जनाबे सैयदा फरमाती हैं कि अम्र बिल मारूफ लोगों की इस्लाह के लिए है। अगर हर एक अम्र बिल मारूफ करने लगे तो इस समाज और सोसाइटी से जो है बुराइयां खत्म हो जाएगी। खुदा के गजब से महफूज रहने के लिए वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया है। क्या मकसद हुआ? अगर आप वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो परवरदिगार की रहमत नाजिल होगी, और अगर आप अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो गोया उसका गजब नाजिल होगा। और रवायत में आया है कि दो चीजें ऐसी हैं कि जिनकी उकूबत जो है वो इस दुनिया में मिलती है, अल-बग़्यु वल-उक़ूक़, लोगों पे जुल्म करना और माँ बाप के साथ जो है बदसलूकी करना। इसका जो गुनाह है या जो अजाब है वो इस दुनिया में ऐसे लोगों को मिलता है। लिहाजा होशियार हो जाइए। जनाबे सैयदा फरमाती हैं कि माँ बाप के ऊपर, जो तुम्हारे बाप हैं उनके ऊपर जुल्म न करो। पैगंबर और अली बाप हैं, ये उम्मत के बाप हैं, लोगों ने क्या सलूक किया इनके साथ। लिहाजा जब इन लोगों पर जुल्म किया गया तो खुदा का गजब नाजिल हुआ, और आज आप पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि मुसलमानों की क्या सूरत हाल है। तादाद में इजाफे के लिए सिले रहम को लाजिम करार दिया। सिले रहम नहीं होगा तो मौतें होंगी, और जब मौतें ज़्यादा होंगी तो तादाद में भी इजाफा नहीं होगा। जान की हिफाजत के लिए क़िसास करार दिया। इंतकाम, रिवेंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इंतकाम किस लिए है? इसलिए है कि लोगों की जान महफूज रहे। लेकिन अगर कोई किसी को कत्ल कर रहा है और उसे सज़ा नहीं मिल रही है तो कातिलीन की तादाद में इजाफा होगा और मकतूल भी ज़्यादा सामने आएंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि क़िसास रखा जाए कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसको भी कत्ल किया जाए जिसने एक बेगुनाह को मारा है। गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए वफ़ाए नज़र व अहद को लाजिम करार दिया है। कमी से महफूज रहने के लिए कम बेचने को हराम करार दिया है। नजासतों से दूर रहने के लिए शराब को हराम किया। शराब पीने वाला जो है वो नजासतों से नज़दीक हो जाता है। खुदा के अज़ाब से महफूज रहने के लिए तोहमत और नारवा निस्बतों को नाजायज़ करार दिया है। इफ़्फ़त नफ्स के लिए अल्लाह अकबर चोरी को हराम जाना है। इबादत में इखलास के लिए शिर्क को हराम करार दिया है। अब जब ऐसा है तो परहेजगारी इख्तियार करो जो उसकी शान के लायक है, इसको अंजाम दो और उसकी मुखालफत से परहेज करो। कोशिश करो कि दुनिया से रुखसत होते वक्त मुसलमान हो रहो। क्यों? इसलिए कि इस्लाम पर बाकी रहना आखिर तक मुश्किल काम है। शैतान वसवसे पैदा करता है। अब जब इंसान की रूह निकलती है, नज़ा का आलम होता है, आलम इंतज़ार होता है, तो उस मौके पर शैतान आकर जो है क्या करता है? वसवसे पैदा करता है। ये कब मुमकिन है कि शैतान को आप उस मौके पर हराएंगे? जब आप अपनी ज़िंदगी में
ایک منظم طریقے سے جو اسلامی قانون ہے اس کے تحت زندگی بسر کریں گے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، امر و نہیں الہی میں خدا کی اطاعت کرو، علم و دانش کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ خدا کے بندوں میں صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آخر میں بتایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بات کہی کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یہ اصحاب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک بات کہی جا رہی ہے ان سے کہ دیکھو خوف پروردگار تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں جناب اسپات میں کہنا چاہتی ہیں، اگر ان اصول و قوانین پر تم عمل کرو گے تو سچے صحابی بھی بنو گے، سچے مسلمان بھی بنو گے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین بات، یہ تیسرا باب تھا جو قرآن کے حوالے سے خطبہ فدق میں بیان کیا گیا اور جس میں فلسفہ احکام کو بھی نگاہوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک فقرہ، ایک ایک سینٹنس اگر آپ اس پر غور کریں گے تو میں نے پہلے ہی اس سے پہلے جو پروگرامز ہمارے ہوئے ہیں ان ایپیسوڈز میں میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اصول دین کو جاننا، خطبہ فدق کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے یا سن لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں فروع دین کو جاننا تو آپ خطبہ فدق کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے یا سن لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ آج حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ نے، جو رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر ہیں، انہوں نے جب اس خطبے کی وضاحت کی ہے اور تشریح کرتے ہوئے جب اس باتوں کو بیان کیا تو کچھ باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں جو بالکل آسان ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نماز کو واجب کیا گیا تاکہ گھمنڈ سے آپ کو دور رکھا جائے، زکوٰۃ کو واجب کیا گیا تاکہ تزکیہ نفس رہے اور آپ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کو مضبوط رکھنے کے لیے حج کو واجب رکھا گیا، دلوں کی دوری نہ رہے اس لیے عدل کو رکھا گیا، یعنی اہل بیت کی اطاعت کو صحیح نظام کے لیے امت میں لازم قرار دیا گیا، اسلام کی عزت کی بقا رہے اس کے لیے جہاد کو رکھا گیا، اصلاح کے لیے امر بالمعروف کو رکھا گیا، اور غضب خدا سے محفوظ رہنے کے لیے اطاعت والدین کو رکھا گیا، تعداد میں اضافہ ہو اس لیے صلہ رحم کو رکھا گیا، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی جان محفوظ رہے اس لیے قصاص کو رکھا گیا۔ سوچئے اتنے تھوڑے سے وقت میں جو شرح کی ہے آقا نے، خوبصورت سا بیان تھا۔ ابھی تو یہ تیسرا باب ہے، ابھی چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آنا باقی ہے، مگر وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے۔ اس قسط وار اور سلسلے وار ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں مسلسل اس کو پیش کرتے رہیں گے، اس لیے ضرور دیکھیں پیغام خطبہ فدق۔ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔